ٹیلنٹ ہنٹ کا جو مین تھیم ہے ہمارا، یا اس کے پیچھے ایک تھاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو ٹیلنٹڈ بھی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کہیں اور جا کے اسٹڈی کر سکیں، ہمارے پاس آئیں، اگر وہ ہمارے ٹیلنٹ ہنٹ میں آ کے ایگزام دیتے ہیں اور وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، پہلی پوزیشن ہے، دوسری پوزیشن ہے، تیسری پوزیشن ہے، اس پہ نقد انعامات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلی 10 پوزیشن ہے ان کی ایجوکیشن بھی ہم نے فری رکھی۔ یہ اوپن ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹ جہاں سے بھی، وہ دریا خان سے ہوں، وہ کلورکوٹ سے ہوں، وہ میاں والی سے ہوں، وہ جنڈا والا سے ہوں، بکھر سے ہوں، بیل سے ہوں، منکیرا سے ہوں، پورے ڈسٹرکٹ کو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے کہ آئیں اور اس میں آ کر وہ ٹیسٹ دیں اور اپنی ایبلٹی بھی دیکھی اور یہ سارا سسٹم بھی دیکھا۔ تو آلموسٹ 7 کروڑ پلس انویسٹمنٹ ہماری اس پہ۔ میرے مائنڈ میں ایک یہ ڈیووشن تھی کہ میں اپنے ہی شہر کو فیسیلیٹیٹ کروں، اپنے ہی لوگوں کو، جو ہمارے بچے باہر دھکے کھا رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے، تو ہماری نسل جو ہے یہاں کیوں نہ پڑھے۔ تو اس لیے یہ دریا خان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، تو یہ ہماری نسل کو اس کا، لیکن جو اچیومنٹ میں مائنڈ میں لے کے چلا تھا کہ میں اپنے شہر کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا، تو اس میں میں الحمدللہ جی میں نے آلموسٹ جب یہ ادارہ سٹارٹ کیا تو میں نے پریویس 25 ایئرز 25 سالوں کو اسٹڈی کیا۔ 3 مئی سن 2023 ٹیلنٹ ہنٹ ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا دریا خان کی اسکرین کے ساتھ آپ کی میزبان ہنا ناز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا دریا خان کی ٹیم اس وقت موجود ہے دی سپیریئر ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج سسٹم میں، جہاں پر ٹیلنٹ ہنٹ ہونے جا رہا ہے۔ بات کریں گے یہاں پر موجود مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی، دیکھیں گے کہ آخر باقی سکولز بھی تو دریا خان کے موجود ہیں، اسی میں ٹیلنٹ ہنٹ کا ایک سٹیپ کیوں اٹھایا گیا، آخر ٹیلنٹ ہنٹ کی وجہ کیا ہے، سلیبس کیا ہے، تمام تر چیزیں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں گے اور بات کریں گے، جانیں گے کہ کیسے سپیریئر اسکول اینڈ کالج ڈیفرنٹ ہے باقی دریا خان کے سکولز اور کالجز سے، اور تمام تر چیزیں آپ کو دکھائیں گے میرا دریا خان کی اسکرین۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ سر یہ بتائیں گے کہ اتنی ایک بڑی انویسٹمنٹ، ظاہری بات ہے ذرا سی بھی انویسٹمنٹ پہ ایک بار انسان سوچتا ضرور ہے، کیا مائنڈ میں تھا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پر کی؟ انویسٹمنٹ کی مین وجہ آلموسٹ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، آپ نے بلڈنگ بھی دیکھی اور یہ سارا سسٹم بھی دیکھا، تو آلموسٹ 7 کروڑ پلس انویسٹمنٹ ہماری اس پہ ہوئی ہے۔ جب ہم نے یہ ادارہ سٹارٹ کیا تھا تو جو بھی لوگ ایجوکیشن کو سمجھتے تھے، دریا خان کے انوائرمنٹ کو سمجھتے تھے، پہلے یہاں پہ کام کر چکے تھے، تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ یہ سسٹم دریا خان میں بالکل لانچ نہ کریں، آپ اس سسٹم کو بکھر لے جائیں یا کسی اور بڑے سٹی میں لے جائیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی، تو آپ کو پہلے سال ہی جو نتائج وہاں سے ملیں گے، شاید دریا خان کی مٹی سے جتنی آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، آپ کو یہاں سے وہ رزلٹ نہ ملے۔ لیکن چونکہ میرے مائنڈ میں ایک یہ ڈیووشن تھی کہ میں اپنے ہی شہر کو فیسیلیٹیٹ کروں، اپنے ہی لوگوں کو، جو ہمارے بچے باہر دھکے کھا رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے، تو ہماری نسل جو ہے یہاں کیوں نہ پڑھے۔ تو اس لیے یہ دریا خان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی کہ یہ ہماری نسل کو اس کا فائدہ ہو۔ سر ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اچیومنٹس کی بات کی جائے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، کس حد تک اپنا ٹارگیٹ اچیو کر چکا ہے؟ جی الحمدللہ، اچیومنٹس کے حوالے سے جہاں ایجوکیشن کی اچیومنٹس ہیں، 2 طرح کی اچیومنٹس میں اس میں کاؤنٹ کروں گا۔ ایک ایجوکیشن کے حوالے میں ہے، جو میں نے سوچا تھا میں اسے کس حد تک اپلائی کر پایا ہوں، اور دوسرا ہے انکم کے حوالے سے۔ 2 طرح کی اچیومنٹس ہیں۔ تو انکم کی اچیومنٹس میں تو ابھی کچھ ڈرا بیکس ہیں، جو مجھے رزلٹس مجھے امید تھی یا دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو اگر کہیں اور بڑے شہر میں چلے جاتے تو ظاہر ہے وہاں ہماری ارننگ کی اچیومنٹ جلدی پوری ہو جاتی، لیکن جو اچیومنٹ میں مائنڈ میں لے کے چلا تھا کہ میں اپنے شہر کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا، تو اس میں الحمدللہ کامیاب ہوں۔ اس لحاظ سے آپ سیٹسفائی فیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں اپنے شہر کو سرو کر رہا ہوں، اپنے سٹی کو سرو کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو سرو کر رہا ہوں۔ اچھا سر، ہمیشہ سے ایک یہ چیز سامنے نظر آئی ہے کہ چاہے ایک کالج کے لحاظ سے ہو، ایک اچھے کالج کے لحاظ سے بات ہو یا کسی بھی لحاظ سے،
تو دریا خان کے بچوں کو، پنج گرئی کے بچوں کو، شاہ عالم کے بچوں کو یا تو کلور کوٹ جانا پڑتا تھا جس میں ڈسٹینس کافی زیادہ رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ یا بکھر جانا پڑتا تھا. اس حوالے سے آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں، آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ میسیج دے دیں. جی میں نے آلموسٹ جب یہ ادارہ سٹارٹ کیا تو میں نے پریویس 25 ایئرز 25 سالوں کو اسٹڈی کیا. میں نے یہ دیکھا کہ مڈل کے ٹاپرز آپ کو یہاں بورڈ کے ملیں گے، میٹرک کا ٹاپر آپ کو بورڈ کا دریا خان کا پہلی دوسری تیسری پوزیشن پہ ملے گا، لیکن ایف ایس سی کا ٹاپر جب بھی میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو دریا خان میں پچھلے 25 سالوں میں مجھے ایک بھی بچہ ایسا نظر نہیں آیا جس نے کوئی بورڈ میں پوزیشن لی ہو. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے ٹیلنٹڈ نہیں تھے. جب وہ میٹرک میں پوزیشن لے رہے ہیں، جب وہ مڈل میں پوزیشن لے رہے ہیں تو بچوں میں پوٹینشیل تھا، وہ فرٹائل تھے. لیکن یہاں سے بکھر کی ٹریولنگ، یہاں سے کلورکوٹ کی ٹریولنگ، یا یہاں سے بچے سرگودا چلے گئے یا اور بڑے شہروں میں چلے گئے، تو جب بکھر کلورکوٹ جاتے رہے تو ٹریولنگ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بچے کے آلموسٹ گاڑیوں پہ دھکے کھاتے لگ جاتے ہیں. وہ 4-5 گھنٹے جو انہوں نے راستے میں ضائع کیے، جب وہ گھر پہنچے تو وہ تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ 1.5-2 گھنٹہ جب تک وہ ریسٹ نہ کریں وہ دوبارہ اب اس اسٹیبل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اسٹڈی کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ بچے پیچھے رہ گئے جو یہاں پہ 98%، 99%، 95% لے کے جا رہے ہیں. ایف ایس سی کا رزلٹ آتا ہے تو وہ 70% پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 80% پہ، تو وہ اس کمپٹیشن میں شامل نہیں ہیں، دور دور بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو مین وجہ یہ تھی کہ اس ادارے کو دریا خان میں بنایا جائے تاکہ جو ہماری نسل دھکے کھا رہی ہے، ہمارے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ دھکے کھا رہے ہیں، تو وہ اپنا ٹائم بچا سکیں اور وہ رزلٹس یہاں شو کر سکیں. سر ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ یہ کافی یونیک چیز ہے دریا خان کی عوام کے لیے اگر میں کہوں تو کیا مائنڈ سیٹ تھا ٹیلنٹ ہنٹ کے پیچھے، کس طریقے سے مطلب آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ٹیلنٹ ہنٹ کے تھرو آپ یہ ایک خدمت کریں یا لوگوں کو آپ یہ بتا سکیں کہ مطلب وہ اٹریکٹ ہوں اس سائڈ پہ کہ اسٹڈی ہر بچہ اچھے اسٹینڈرڈ پہ کر سکتا ہے ٹیلنٹ بیسڈ. اچھا، ٹیلنٹ ہنٹ کا جو مین تھیم ہے ہمارا، یہ اس کے پیچھے ایک تھاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو ٹیلنٹڈ بھی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کہیں اور جا کے اسٹڈی کر سکیں. تو ہم نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ غریب اسٹوڈنٹ جو ٹیلنٹڈ ہیں اور وہ ان میں پوٹینشیل ہے، جو وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم نے یہ رکھا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئیں، اگر وہ ہمارے ٹیلنٹ ہنٹ میں آ کے ایگزام دیتے ہیں اور وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، پہلی پوزیشن ہے، دوسری پوزیشن ہے، تیسری پوزیشن ہے، اس پہ نقد انعامات بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو پہلی 10 پوزیشن ہے ان کی ایجوکیشن بھی ہم نے فری رکھی ہوئی ہے تاکہ ان بچوں کے مائنڈ میں یا ان کے دل میں یہ کسک نہ رہ جائے کہ ہم میں ٹیلنٹ تو تھا، ہمارے شہر نے ہمیں یہ اپورچونٹی نہیں دی. کوئی بھی انویسٹر، کوئی بھی دریا خان کے اللہ پاک نے بڑے لوگوں کو نوازا ہے، کوئی تو ہمارے بارے میں سوچتا، کوئی تو ہمارا خیال کرتا کہ ہم ٹیلنٹڈ بھی تھے لیکن ہمیں کوئی فری ایجوکیشن دے پاتا. تو یہ اس کے پیچھے تھیم ہے ہمارا. سر یہ بتائیں کہ پہلے بھی آپ یہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ کر چکے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نتائج کیا ہے دریا خان کی عوام سے. اگر آپ سے نارملی یہ پوچھوں کہ دریا خان کی عوام سے جتنی توقعات تھیں کیا وہ پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ جی الحمدللہ اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اس سے پہلے جب ہم نے ادارہ سٹارٹ کیا تھا یا ٹیلنٹ ہنٹ سٹارٹ کیا تھا تو تھوڑے مسائل تھے ہمارے لیے، لوگوں کا رجحان اتنا نہیں بن پا رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب رجحان الحمدللہ اتنا زیادہ بن چکا ہے کہ لوگ ادھر ادھر جانا پسند نہیں کرتے، اب دریا خان کو پریفر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا سر مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے یہ کسی اسپیسیفک ایریا تک ہی ہے یا یہ کہاں تک آپ لوگوں نے مطلب کس کس ایریا کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ اوپن ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹ جہاں سے بھی، وہ دریا خان سے ہوں، وہ کلورکوٹ سے ہوں، وہ میاں والی سے ہوں، وہ جنڈا والا سے ہوں، بکھر سے ہوں، بیل سے ہوں، منکیرا سے ہوں، پورے ڈسٹرکٹ کو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے کہ آئیں اور اس میں آ کر وہ ٹیسٹ دیں اور اپنی ایبلٹیز کو شو کریں. سر کیا اسپیسیفک اسکولز ہی انوائٹیڈ ہیں یا یہ اوپن ہے کہ کوئی بھی بچہ جو مطلب میٹرک کر چکا ہے وہ یہاں پر آئے؟ کیا وہ اسی سال کے لیے ہے کہ جو بچہ اس سال پاس آؤٹ ہو کے آیا ہے یا یہ پچھلے سال میں جتنے بھی بچے مطلب میٹرک پاس ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ جی جنہوں نے اب میٹرک کا ایگزام دیا ہوا ہے وہ بھی، اور اس سے پہلے بھی جو لوگ پچھلے سال دے چکے ہیں وہ اگر دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے تو ہم لوگ الاؤ کر رہے ہیں انہیں، بالکل آئیں اور اپنا ٹیسٹ. کیا پروسیجر ہے ٹیلنٹ ہنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے؟ ٹیلنٹ ہنٹ کی پارٹیسپیشن کا یہ ہے کہ جو بھی بچہ آئے
وہ ہمارے پاس رجسٹریشن کروائے. رجسٹریشن کرانے کے بعد یہ 3 مئی کو ہم لوگ کر رہے ہیں. صبح 9 بجے اسٹارٹ ہوگا اور آئے اور رجسٹریشن کرائے اور ایگزام میں بیٹھے. سر ہمیشہ کہیں بھی ایڈمیشن کی بات ہوتی ہے یا کہیں بھی جا کر کسی بھی اس میں پارٹیسپیشن کی بات ہوتی ہے, ہمیشہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایڈمیشن کے لیے بھی تو پیسے لگیں گے. جب بھی ایک کسی بھی نامور ادارے کو ہم دیکھیں یا اس کی سائٹ پر ایک اپنی اٹریکشن کو بڑھائیں تو سب سے پہلے مائنڈ میں یہی آتا ہے ٹیلنٹ ہنٹ میں جب کوئی بچہ ایڈمیشن لیتا ہے کیا اس میں بھی کچھ پیمنٹ کچھ فی چارج کرتے ہیں آپ لوگ یا وہ فری ہے؟ جی ٹیلنٹ ہنٹ بالکل فری ہے, اس میں کوئی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا, یہ بالکل فری ہے, بالکل فری ہے. پریکٹسز اگر کوئی بچہ جیسے آپ نے کہا کہ میں دریا خان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی بچہ اس ٹائم جیسے آپ کا ٹیلنٹ ہنٹ آنے والا ہے تو اگر اس میں بچہ پریپیئر نہ ہو, وہ یہ کہے کہ سر مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے آپ کے پاس پریکٹس کرنی ہے, اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ پریکٹس کے لیے تو ظاہر ہے اگر پہلے کوئی اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ ہنٹ سے پہلے آتا ہے, بلکہ کچھ بچے آ بھی رہے ہیں, انہیں گائیڈ تو کر رہے ہیں ہم لوگ سلیبس کے حوالے سے, لیکن ایز سچ ہر ادارے سے ظاہر ہے بچہ پڑھ کے آیا ہوا ہے تو وہ اسی ادارے سے جو نالج اس کا ہے وہ اسی کو یہاں اسی کے حوالے سے اپیئر ہوگا. لیکن گائیڈ کیا جا رہا ہے, جی گائیڈ ضرور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی وہ سپورٹ ہے. جی ضرور ہے. اچھا سر یہ بتائیں گے عوام کو ایک چیز یہ لازمی وہ کروا دیں گے کہ آخر ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر جو بچے ایڈمیشن لے رہے ہیں ان کا فرسٹ پرائز کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جو آپ لوگ فرسٹ کیش پرائز دے رہے ہیں وہ, سیکنڈ کیا ہے, اور آخر آپ نے کہا 10 اسٹوڈنٹس ونر, وہ ایجوکیشن اس کی فری ہوگی, اس کے حوالے سے بھی کائنڈلی کمپلیٹلی گائیڈ کر دیں گے. اچھا اس میں ہمارا جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے سب سے پہلا جو انعام ہے, جو بچہ ٹاپر ہوگا ہم نے اس کے لیے 30,000 انعام رکھا ہوا ہے, اور جو بچہ جس کی سیکنڈ پوزیشن ہوگی اس کے لیے ہم نے 20,000 انعام رکھا ہوا ہے, اور جو تیسری پوزیشن ہے اس کے لیے ہم نے 10,000 انعام رکھا ہوا ہے. پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن, اور اس کے آگے پھر 10 پوزیشنز تک جو بھی بچے ہوں گے ایجوکیشن ان کی فری ہے. یعنی چوتھی پوزیشن سے لے کر 10ویں پوزیشن تک کوئی کیش پرائز نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن پہلی پوزیشن سے لے کر 10ویں پوزیشن تک سب کے لیے فری ہے. سر اگر یہ کہا جائے کہ 2 سال تک کے لیے آپ یہ دریا خان کے ٹیلنٹڈ بچوں کو آفر دے رہے ہیں کہ وہ 2 سال تک کے لیے مطلب آپ ان کو FA کلیئر کروا کے دیں گے فری آف کاسٹ, تو یہ ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو 10 پوزیشنز ہیں بچوں کی, ان کی تمام اخراجات ظاہر ہے ادارہ افورڈ کرے گا, اور اس میں ان کی ایجوکیشن 2 سال کے لیے فری ہوگی. ٹھیک ہے. اور سر اگر ہاسٹل کی بات کی جائے, کیونکہ ہمیشہ یہ ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے, جیسے آپ نے کہا تمام تر ڈسٹرکٹ کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے, تو اس کے اندر کیا کہنا ہے کہ مطلب اگر کوئی بچہ بکھر سے ون کر گیا اس ٹیلنٹ ہنٹ کو, تو اس کے لیے کیا کسی ہاسٹل وغیرہ کی سہولت موجود ہے؟ جی ہمارے پاس ہاسٹل کی سہولت موجود ہے آلریڈی بھی, پہلے بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کو رہائش دی ہوئی ہے, تو اب بھی جو بچے باہر سے آئیں گے, جہاں سے بھی بکر سے آ جائیں, کہیں اور سے آ جائیں, تو ہاسٹل کی سہولت انہیں اویل ہوگی یہاں پہ. سر دریا خان کے کسی اور ادارے نے, جہاں تک ایک میری ناقص عقل کام کرتی ہے, تو کسی نے ٹیلنٹ ہنٹ کا ایک یہ ارادہ یا ایک یہ اپرچونیٹی سامنے نہیں لے کر آئے, آخر دل میں ایک ایسا عزم, ایسی محبت, اتنی انویسٹمنٹ دریا خان کے لیے, دریا خان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں؟ ہم لوگ جسٹ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک دل میں درد تھا دریا خان کے لیے, ایک فیلنگز تھی, ایک اٹیچمنٹ تھی کہ میں اس شہر سے ہوں, میرے شہر کے بچے ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں, میں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں کی ہے, تو دریا خان کے لوگوں سے میں اتنی اپیل کروں گا کہ آپ کے بچے بکھر جا رہے ہیں, آپ کے بچے اور جگہوں پر جا رہے ہیں, وہی انوائرمنٹ جو بکھر دے رہا ہے اس سے بہتر انوائرمنٹ اگر آپ کو دریا خان دے رہا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ کریں کہ اپنی نسل کو یہاں, اپنے بچوں کو یہاں پر لے کے آئیں, ان کو تھکاوٹ سے بھی بچائیں, ایکسٹرا ایکسپینس سے بھی بچائیں, اور دریا خان میں رہتا ہوا جو پیرنٹس ہیں, یہاں جو بھی بچہ دریا خان میں رہے گا وہ آپ کی نظر میں رہتا ہے, بچے بے راروی کا شکار نہیں ہوتے, ادھر ادھر بہکتے نہیں ہیں. جب بھی باہر بچے جاتے ہیں تو بہت سی خرافات کی نظر ہو جاتے ہیں. سر اگر آپ اس حوالے سے بتائیں کہ ٹیلنٹ ہنٹ کا آخر سلیبس کیا ہے؟ سلیبس اس میں 5 سبجیکٹ ہیں میجر. ٹھیک ہے. بایو, کیمسٹری, فزکس, انگلش اور میتھ. ہر سبجیکٹ سے 20 MCQs ہوں گے, اور 100 مارکس کا یہ پیپر ہوگا, اور آلموسٹ 90 منٹ ہم لوگ اس کو دیں گے.
اور ظاہر ہے یہ 5 میجر سبجیکٹس اس میں شامل ہیں. صحیح. سر اگر اچیومنٹس کی بات کی جائے تو یہ ادارہ ماشاءاللہ ہمیشہ ہر سرگرمی میں سر فہرست رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں ابھی تک اگر اسٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں آپ کے اچیومنٹ کیا ہے؟ اچھا, مجھے میرے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے, میں بھی تعداد کے اعتبار سے بہت سے ادارے اس سے آگے بھی ہوں, لیکن رزلٹ کے اعتبار سے اوور آل رزلٹ, میں رزلٹ کی بات یہ کر رہا ہوں کہ لاسٹ اسٹوڈنٹ اور فرسٹ اسٹوڈنٹ کے درمیان جو گیپ ہے, میرے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ گیپ کم سے کم ہوتا ہے. بہت ویک اسٹوڈنٹ بھی آیا ہے, ہم نے اس طرح کی اپنی ٹیکنیکس اپلائی کی ہیں کہ وہ بچہ فیل ہو کے نہیں گیا یہاں سے. اب تک 2017 سے لے کر اب تک الحمدللہ میرا رزلٹ 95, 96, 90 یعنی 95 پلس ہی رہا ہے, اور پریویس ایئر 9th کا رزلٹ انتہائی ٹف آیا. لوگوں میں 18%, 20%, 40%, 45, بڑے اچھے اداروں کا 50% سے رزلٹ اوپر نہیں گیا, لیکن میرے پاس ٹوٹل 88 بچے تھے, لیکن 88 میں سے بھی ایک بچی بیمار ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پیپر نہ دے سکی, اور 87 بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو کے گئے ہیں, اور ٹف رزلٹ میں نے 100% رزلٹ دیا. یہ تو ہے گیپ کی بات. دوسرا اگر پوزیشنز کی بات کریں اوور آل تو بورڈ میں 3rd پوزیشن تھی, 503, 503 نمبر تھے بچی ہماری. اور مین بات یہ ہے کہ اس اچیومنٹ میں ہمارے بچے کہیں اکیڈمی نہیں جاتے, کوئی ٹیوشن نہیں ہے. جو ادارے نے پڑھایا ہے ہماری طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اسی کو تیار کر لیں, اور نیکسٹ ڈے ہم وہی بچہ دوبارہ ہمارے پاس آتا ہے, ادھر ادھر دھکے نہیں کھاتا, کہیں اکیڈمی نہ جانے کے باوجود اور ایکسٹرا ایکسپینس نہ کرنے کے باوجود بھی ہماری بورڈ میں 3ری پوزیشن تھی. تو یہ ہماری اچیومنٹ. تو سر اگر آپ کو یہ چیلنج کے حوالے سے بات کی جائے کہ آپ کا ادارہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ ہمارے ادارے کے بچے کو کسی بھی طرح کی کوئی اکیڈمی ٹیوشنس کی ضرورت نہیں ہوتی, کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ باقاعدہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس آئیں ہم انہیں اتنی اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ وہ ایز اے فیشن اگر کسی اکیڈمی میں جانا چاہیں تو یہ تو الگ بات ہے کہ پیرنٹس بعض دفعہ ٹرینڈ بن جاتا ہے, جی فیشن ہے ایک کہ بچے کو گھر گیا ہے اس کو اکیڈمی بھیجنا ہی بھیجنا ہے, وہ تو الگ بات ہے. ورنہ ہمارا بچہ اکیڈمی نہیں جاتا, نہ اس کو ضرورت ہے. بالکل ہم کہتے ہیں جو فیس آپ ہمیں دے رہے ہو اسی فیس میں آپ کا بچہ ریلیکس بھی رہے گا اور رزلٹ بھی بہت اچھا دے گا. اگر وہ ادارے میں پہلے 5 گھنٹے پڑھتا ہے, پھر گھر گھنٹے کے لیے جاتا ہے, پھر وہ 2, 2.5, 3 گھنٹے اکیڈمی جاتا ہے, تو وہ بچہ پڑھے گا کب؟ بالکل. سر اگر بات کی جائے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, ویسے آپ ماشاءاللہ اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں کافی زیادہ نظر آتے ہیں, اگر اسکول کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ابھی تک کیا رہی ہے اور نیکسٹ اس کے حوالے سے گولز کیا ہیں؟ جی الحمدللہ میں اسپورٹس لور ہوں, میں خود بھی اسپورٹس مین ہوں, تو اس حوالے سے ہمارے بچے خاصے ایکٹیو ہیں. ہم نے ہر سال ہمارا اسپورٹ گالا بھی ہوتا ہے, اور ہر میدان میں آپ اس کو بیڈمنٹن دیکھ لیں, آپ اس کو کرکٹ دیکھ لیں, اور بھی جتنی اسپورٹس ہیں ہمارے بچے نمایاں رہتے ہیں ہمیشہ. اور سر باقی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, ادبی ثقافتی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کا ادارہ کس طریقے سے آتا ہے؟ اچھا, پرائیویٹ سیکٹر میں نا اکثر یہ بزم ادب کو نا نگلیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے باقاعدہ ایک ویک میں ایک دن رکھا ہوا ہے بزم ادب کے لیے, اور بچوں میں یہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. آلموسٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں یہ فضول ہے. موسٹلی پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے جی آپ بچوں کو صرف ایجوکیشن کی طرف لگا کے رکھیں, اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز میں نہ, لیکن ویسٹیج آف ٹائم کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. جو بچے اسپورٹس میں اور ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بچے آگے آتے ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں, باقیوں سے مختلف ہوتے ہیں. ایک تو ویکلی بیس پہ, منتھلی بیس پہ, اور اس کے علاوہ اینول بیس پہ ہمارے بچے مختلف طرح کے پروگرامز, ثقافتی ہو گئے, کلچرل پروگرام ہو گئے, اور اس کے علاوہ نعت کمپٹیشنز ہو گئے, ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز ہو گئے, مختلف طرح کے کمپٹیشن ماڈل جو مختلف ہیں وہ بناتے ہیں, مختلف طرح کے کمپٹیشنز میں رہتے ہیں ہمارے بچے. کیونکہ سر ہر بچہ ایک الگ سے ٹیلنٹ رکھتا ہے. اس حوالے سے اگر کہا جائے کہ آپ کے بچے ایجوکیشن میں اور اسٹڈی میں تو آپ نے بتا دیا کہ ایک ماشاءاللہ وہ ایک معیار قائم کر چکے ہیں, اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ کا آگے کیا ہے, کہ مطلب آپ
اسپورٹس کے حوالے سے کوئی ایسا آپ کا گول ہے کہ جہاں پر آپ کوئی ایسا مقابلہ یا کچھ ایسی چیز وہ دیں جہاں پر بچے اپنے اسپورٹس کے ٹیلنٹ کو سامنے لا سکیں؟ جیسے ابھی ٹیلنٹ ہنٹ جی ابھی یہ اسی سال ہمارا 2-3 ڈیسیجنز ہوئے ہیں. ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں ایک تو ہم ایسے رائٹنگ پورے ڈسٹرکٹ کا رکھنا چاہ رہے ہیں. پورے ڈسٹرکٹ کے اداروں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے, ایسے رائٹنگ اردو اور انگلش دونوں ایسے رائٹنگ. اور اسی طرح اسپورٹ کمپٹیشن میں بھی ہم لوگ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈیزائن کر رہے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم پورے ڈسٹرکٹ کو اس میں انوائٹ کریں تاکہ بچوں میں یہ کمپٹیشن ہو اور بچوں میں نکھار بھی آئے اور ٹیلنٹڈ بچے آگے آئیں. ماشاء اللہ. سر یہ بتائیں گے کہ کتنا اسٹاف اس ٹائم تک آپ کے پاس موجود ہے؟ ہمارا آلموسٹ میں اسٹاف تو کم, ہم اپنے سپیریئر کے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ہم انہیں فیملی ممبرس کے نام سے, سپیریئر فیملی کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں. موسٹلی یہ ٹرم ہمارے اندر بڑی فیملیئر ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ پی این سے لے کر پرنسپل تک تمام لوگ 54 بنتے ہیں. ہمارے پاس 54 کا اسٹاف, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے 54 گھرانوں کو اس ادارے کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے, اور ان رازق تو اللہ پاک ہے لیکن ایک ذریعہ مجھے بنایا ہوا ہے اللہ پاک نے, تو مجھے اس سے بڑا سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے اور میں سکون محسوس کرتا ہوں اس بات سے. سر نیکسٹ گول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آگے اسٹڈی کو لے کر, اسپورٹس کو لے کر, اسکول کو لے کر آپ کا نیکسٹ گول کیا؟ جی بالکل ایسی ہے. جب ادارہ سٹارٹ کیا تو میں نے 6, 7, 8 اور 9 سٹارٹ کیا تھا. ویری نیکسٹ ایئر میں نے پلے نرسری پریپ پرائمری بھی اس میں ایڈ کیا. تیسرے سال میں آ کے میں نے ایف ایس سی ایڈ کی. اب میرا جو نیکسٹ گول ہے, اس ادارے کے ساتھ ہی میں نے جگہ بھی لی ہوئی ہے آلموسٹ 54 کنال, اور میرا یہ ارادہ ہے کہ اب جو ہمارے پاس بچے 9th میں آ رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ بچے ایف ایس سی سے فارغ ہوں گے تو دریا خان کو میں ایک اچھے یونیورسٹی کیمپس کا تحفہ دوں گا انشاءاللہ. میرا یہ وی این ہے, سوچ ہے, اور امید ہے اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کرے گا. سر ہماری نیک جتنی بھی دعائیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی دے اور آپ کے نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی حاصل فرمائے. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.